اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے ادب عرفان اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، یہ جو پروگرام ادب عرفان آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے اور جو دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی جو تصوف کے حوالے سے شاعری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جو عارفانہ کلام ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان میں سے بیشتر بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور بزرگان دین کے لیے بھی شعر کہتے تھے۔ ان کے کلام کو مرتب کرنے میں یا جمع کرنے میں بلا شبہ ایک مشکل کا سامنا ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس اسکرپٹ کو مرتب کرنے کے لیے احمد رئیس چشتی صاحب جو ہیں کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ان بزرگان دین کے کلام کو اپنے سنخواں حضرات کی آواز میں اسی محبت کے ساتھ پیش کر سکیں کہ جس محبت کے ساتھ یہ کلام تخلیق کیے گئے تھے۔ آج حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے کلام پر، آپ کی زندگی پر ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ذوالفقار علی حسینی صاحب کا پڑھا ہوا حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا ایک کلام، ملاحظہ کیجیے۔ الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگ اندر بوٹی مشک مچا جا بھولنا
कायल बाहू जय बूटी लाई तन मेरा चश्मा होए ते मैं मुर्शिद वेखना रज्जा लूलू दे मुझ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा इतने अडठिया सब्र नावे होर किते बजा मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजार नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा, उनकी दरवेशाना ज़िंदगी और उनका आरिफाना कलाम। हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा की ज़ात अक़दस 31 वास्तों से सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जाकर मिलती है। आप पाक आवान यानी अलवी सादात के खानदान के चश्मो चराग हैं। आपका खानदान बनु उमय्या के दौर में मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके खुरासान आ गया और बाद में अफगानिस्तान से होते हुए
محمود غزنوی کی ہم رکابی میں علاقہ سون سیکسر میں آباد ہوا اور اس علاقے کو اسلامی مرکز بنانے میں معاون ثابت ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح حافظ قرآن اور جید فقیہ تھے۔ نامور ادیب اور محقق شفیع عقیل اور پروفیسر ڈاکٹر محمد داؤد آوان کی تحقیق کے مطابق آپ کے والد ایک رئیس زادے اور بڑے جاگیردار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت راستی بی بی رحمۃ اللہ علیہ ولیہ کاملہ تھی۔ سون سیکسر کے قصبہ انگا میں وہ جگہ ایک پہاڑی کے دامن میں اب بھی محفوظ ہے جہاں بیٹھ کر آپ چلہ کشی کیا کرتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کو ناظم ملتان نے ایک بہادری کے کارنامے پر ایک گاؤں نظر کیا تھا، تو آپ ملتان چلے آئے اور جب حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لانے کے لیے کچھ بزرگ پہنچے تو آپ نے معذرت کی اور فرمایا میں یہاں آیا نہیں ہوں، بھجوایا گیا۔ آپ نے کہا کہ بہرحال مائی صاحبہ سے دریافت کریں۔ مائی صاحبہ یعنی بی بی راستی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک ولی کی پیدائش ہونے والی ہے جس کا نورانی چہرہ دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی دوران آپ کے والدین شورکوٹ تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ چناب میں 1039 ہجری میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والدین نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ والدہ ماجدہ نے آپ کا نام باہو رکھا، یعنی اللہ والا یا اللہ کے ساتھ۔ خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے، نام باہو مادر باہو نہاد، تو نمی دانی کے باہو با خداست۔ اس کا ترجمہ ہے کہ باہو کی ماں نے باہو نام رکھا، تو نہیں جانتا کہ باہو اہل اللہ ہے۔ کتب تاریخ و سیر میں مرقوم ہے کہ آپ مادر ذات ولی اللہ تھے اور بچپن سے ہی آپ کا فیض جاری ہو گیا تھا۔ جو غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھتا واقعی مسلمان ہو جاتا، یعنی والدہ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ آپ نے مروجہ ظاہری علم حاصل نہیں کیا کیونکہ اوائل عمر ہی میں آپ واردات قلبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہے۔ خود فرماتے ہیں، اگرچہ نیست مارا علم ظاہر ز علم باطنی جاں گشتہ طاہر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں۔ آپ شریعت کے زبردست پابند اور طریقت پر بڑے عمل پیرا تھے، کامل درویش اور ولی اللہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر مرتبہ میں نے شریعت سے حاصل کیا، اپنے مرشد اور پیشوا سے میں نے خود شریعت حاصل کی ہے، یعنی اپنے آپ کو شریعت میں ڈھالا ہے۔ آپ نے عالم رویا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی کشف کے ذریعے بیعت ہوئے، مگر حقیقتاً والدہ محترمہ کی ہدایت پر تلاش مرشد میں نکلے تو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو بڑے صاحب کمال بزرگ تھے، حضرت شاہ صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حق کی راہ میں چلنے کی خواہش رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل ذہنی و قلبی یکسوئی سے بہرہ مند ہو۔ اگر اس کی توجہ دو اطراف میں دور ہو گئی تو پھر مقصد کا حصول ایک کار دشوار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ طالب حق
پہلے دنیاوی معلومات سے فارغ ہو لے، پھر اس راہ سفر کے آغاز کا قصد کرے۔ سلطان باہو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پند و نصائح سے متاثر ہوئے، پھر ایک طالب صادق کی حیثیت سے، یعنی سچی طلب کے ساتھ، عاجز، مسکین، حقیر، فقیر بن کر دوبارہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اب تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، مگر منزل کا نشان بتائے دیتا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ دہلی پہنچے اور حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے، جنہیں کشف کے ذریعے پہلے سے آپ کی آمد کی اطلاع تھی۔ انہوں نے تمام مدارج سلوک سے بطریق احسن گزارا اور آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا سلسلہ طریقت سروری قادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بے مثل علمی ذوق کے بھی حامل تھے۔ دہلی سے واپس شورکوٹ آنے کے بعد آپ رشد و ہدایت اور تعلیم و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے بے شمار موضوعات پر، بالخصوص فقر و تصوف کے حوالے سے بے شمار کتابیں تصنیف اور تالیف فرمائیں۔ کئی کتابیں آپ کی یادگار ہیں، جن میں آپ کی کتابیں محبت الاسرار، تیغ برہنہ، قطب الاقطاب، محکم الفقر صغیر، جامع الاسرار، امیر الکونین، توفیق ہدایت، نور الہدا، کلید التوحید، گنج الاسرار، عین الفقر، اورنگزیب شاہی، قرب دیدار، کلید جنت، عین الجنات اور دیگر کتابیں لائق ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعر باکمال بھی بنایا۔ دیوان باہو، ابیات باہو اور آپ کے کئی شعری مجموعے جو ہیں وہ دستیاب ہیں، جن سے ایک عالم استفادہ کرتا ہے اور قلب اور روح کی طمانینت بھی حاصل کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و مریدین میں سید حمد شاہ، سید محمود شاہ، سلطان حمید بھکری، خلیفہ نورنگ کتھران، خلیفہ ملا معالی عالم شاہ، سید مومن شاہ گیلانی، شیخ جنید قرشی، ملا مصری شیخ کالو وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ بزرگ اور مشائخ معاصرین میں پیر عبد الرحمن دہلوی گیلانی، شاہ حبیب اللہ قادری، نواب شیخ موسیٰ گیلانی، نواب موسیٰ پاک دین، سید امیر حجروی، سید عبد القادر ثالث، سید جلال الدین بخاری، شیخ عبد الکریم چشتی لاہوری، سید شاہ بلاول لاہوری، شیخ ابو سعید چشتی صابری گنگوہی، شیخ حامد لاہوری، شیخ مادھو لاہوری، شیخ حامد قادری سہروردی، شاہ چراغ قادری وغیرہ، ان سب کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر علماء کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ملا شرک اللہ خرازی، ملا محمد تسنوی، آصف جاہی، قاضی محمد اسلم حروی، ملا محمود جونپوری، ملا عبد الحمید، عبد الحکیم سیالکوٹی، قاضی عبد الوہاب، میر زاہد حلوی، قاضی شیخ عبد السلام،
फैज़ उल्लाह अफंदी, मुहिबुल्लाह बिहारी, मुल्ला जीवन जौनपुरी वगैरह आपके मुआसिर अदब में मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल, मीर जाहिद हरवी, मुल्ला महमूद जौनपुरी, कुद्सी मशहदी, साइब तबरेज़ी असफ़हानी, सैयद मुर्तज़ा शाह, शाह मुराद, खुशहाल खान खटक, मीर मोहम्मद एहसन इजाज सरहंदी, मोहम्मद ताहिर निसानी, वली दक्कनी वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक और कलाम है जो सग़ीर अहमद नक्शबंदी की आवाज़ में पेश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन कराम, आपने सग़ीर अहमद नक्शबंदी की आवाज़ में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मुलाहिज़ा फरमाया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़े सग़ीर के बुलंद पाया सूफिया कराम में से हैं, जिन्होंने अपने अफकार की बुनियाद अपने बातनी मुशाहिदे और वारदात क़ल्बी पर रखी। इस्लामी रूहानियत या तसव्वुफ़ में एक से ज़्यादा मकातिब फ़िक्र मौजूद हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ वजूद मकतब फ़िक्र से है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरियाए वहदत इलाही हमेशा मोमिन के दिल में मौजूद रहता है। जो शख्स दिल का महरम हो जाता है वो नेमत हक़ ताला से हरगिज़ महरूम नहीं रहता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात लोगों के लिए मशअल राह है। उनका हर इरशाद अहले दिल की रहनुमाई करता है। फरमाते हैं हकीकत यह है कि खुद इंसान कहलाने का मुस्तहिक वही है जो राह खुदा का मुसाफिर और अल्लाह का फ़कीर है। असल इंसान फ़कीर है, बाकी हो कोई हैवान है। ऐ इंसान, आब हयात के लिए तू खिज़र की मिन्नत समाजत ना कर, आब हयात तो तेरे अपने अंदर मौजूद है। क्या तू आदमी को महज खाकी और खाम समझता है? अरे इस फानूस को खाली ना समझ के इसके अंदर एक नूरी चराग रोशन है। खुदा तो हर वक्त तेरे साथ है, लेकिन तुझे चश्मे बीना की ज़रूरत है कि सिर्फ चश्मे बीना ही मार्फते हक के काबिल होती है। बस इंसान अहले सर को कहते हैं, जैसा कि हदीस कुदसी में फरमान इलाही है, इंसान मेरा सिर यानी भेद है और मैं इंसान का सिर हूं, और सिर नाम है फ़कीरी का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, और इंसान वो है जो आपके ताबे फरमान और शरह का पाबंद है। इंसान का मर्तबा व मकाम वो है जो किसी और मखलूक का नहीं। जो भी कोई वासिल बहक हुआ वो इंसान ही हुआ, और न कोई जिन और फरिश्ता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फ़कीरी के लिए इल्म की ज़रूरत को भी मुक़द्दम समझते हैं। फरमाते हैं फ़कीर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो जाहिल है तो इल्म हासिल करे, और अगर आलिम है तो साहिब मार्फत बने, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को जान ले और उसकी पहचान हासिल करे। बकौल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, इंसान अपने अंदर झांके और ख़ुद को पहचाने। यही नुक्ता इन अबियात का सरचश्मा है। ए तन अब सच्चे दा हुजरा विच पा फ़कीरा झाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजरवी तेरे अंदर आब हयाती हूँ। शौकदा देवा बाल बनेरे मत्ता लबी यार खड़ाती हूँ, मरन थी अगे मरयो बाहू पिन्हा हक दी रमज पिछाती हूँ। यानी उनकी नज़र में इंसान की महराज ये है कि इंसान खुद को पहचान कर तकमील ज़ात का वो मकाम हासिल कर सकता है जो उसके वजूद का नस्मुलैन है। वो चाहते हैं इंसान खुद को मादा परस्ती से ऊपर उठाए
اور روحانی رفتیں ہی مقصود حیات بنائے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر خلق خدا کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب علم معرفت اور صاحب قلم تھے۔ 35 کے قریب کتابوں کے اردو تراجم دستیاب ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جن اشخاص کو دیدار اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہیں ہوتی، ان میں نماز کا تارک، جماعت کا تارک، نشہ کرنے والا، حبل بدعت، علماء کا دشمن، فقیر کامل یعنی اللہ والے کا دشمن اور بے گانے مرد اور عورت کا حسن پرست، یہ لوگ شامل ہیں۔ آپ ہر مسلمان کو شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ اپنی تصنیفات میں بار بار ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ہر وہ طریقہ جس کو شریعت رد کر دے وہ گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ آپ حلم انسان کو قرب الہی میں رہنے کے لیے تصور اس میں ذات میں محو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گئیاں کل اکھیں اساں چت مولا دل لایا ہوں، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تھیں اگے مر گئے باہو تام مطلب نو پایا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے شیدا اور خالی دنیا دار کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جید اندر حب دنیا دی باہو او مول فقیر نہ تھے وے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ ایسے عارف کامل تھے کہ ان کے بارے میں گفتگو کیجئے تو دل چاہتا ہے کہ بات سے بات چلتی رہے۔ درویش کامل تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اللہ کے سچے اور نیک بندے تھے۔ ان کی ہر بات خوشبو میں بسی اور موتیوں کی لڑی تھی۔ آخر میں ان کے لازوال عارفانہ کلام سے کچھ اقتباس پیش خدمت ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی از باد دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو، دل دریا سمندر ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تھبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ، ایک دلگداز شاعر۔ ہم نے آپ کے کلام سے اقتباسات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہت سا کلام ہے جو زبان زد عام ہے، آج بھی اس صوفیانہ کلام کو لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کر اس کی اصل روح تک پہنچتے ہیں اور تصوف کے رنگوں میں کھو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے صوفی بزرگ کے عارفانہ کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے اور پروگرام کے آخری حصے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ملاحظہ فرمائیے۔
ذوالفقار علی حسینی کی آواز میں. اللہ حافظ. ثابت صدق تے قدم گیرے تائیں ربا لبھی ذکر اللہ ہر دم پیا پڑھی ظاہر باطن عین نام فقیر تنہا قبر سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض دھر کے میرا وچ کفراں دے جتھے مچ نہ دے ڈر کے ہو
شاہ جیلانی محبوب